بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب جب زمزم کے کنواں کی کھدائی کر رہے تھے تو وہاں زمین بڑی پتھریلی تھی، وہاں پتھر تھے، تو دوسرے جو قریش تھے، ایک تو اس کی جو خاص جگہ تھی اس کے بارے میں حضرت عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا، تو وہ اس کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن خواب میں ان کو اشارہ کیا کہ فلاں جگہ پہ کنواں ہے۔ انہوں نے لہذا اس کنواں کی کھدائی شروع کر دی تو ان کے ساتھ ان کے بڑے بیٹے جو ہے نا حارث، اس وقت وہ اکیلے بیٹے ہی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو دونوں باپ بیٹا کر رہے تھے، تو ساتھ ساتھ ان کو خیال آتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 10 بیٹے دیے ہوتے تو میں 10 بیٹوں کے ساتھ مل کے یہ کام جو ہے نا اس سے جلدی سر انجام دے دیتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 ہی بیٹے عطا فرمائے۔ اتنے میں چلو کنواں کی کھدائی ہو چکی تھی، پانی وہ تازہ مل گیا تھا، تو 10 ہی بیٹے عطا فرمائے۔ سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھے۔ تو جب 10 بیٹے، انہوں نے جب یہ سوچا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ 10 بیٹے دے تو میں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب وہ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے سوچا کہ وہ قربانی جو ہے وہ اب دینی چاہیے، تو لہذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو وہ بات بتایا کہ میں نے اس طرح اللہ تعالیٰ سے منت مانی ہوئی ہے کہ میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب آپ بتائیں آپ میں سے کون سب سے پہلے تیار ہے اس کام کے لیے کہ اسے میں قربان کر دوں۔ لہذا 10 کے 10 ہی جو نا وہ تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے کر دیں۔ لیکن عبد المطلب کو ان کا یہ طریقہ جو تھا چلو بہت پسند آیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب 10 تو میں نے کرنے، ایک ہی بیٹا قربان کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے قرعہ ڈالا تو اس قرعے میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب حضرت عبداللہ جو تھے وہ ان کو بڑے ہی پیارے تھے، بڑے ہی عزیز تھے، اور چھوٹے بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ جب ایک دن اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے تو قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے، صاف اور نائلہ جو ان کے وہاں پہ بت تھے، ان بتوں کے پاس قربان گاہ بنی ہوئی تھی، جس کسی نے قربانی دینا ہوتی تھی وہ جا کے وہاں قربانی دیتا تھا۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا اور لے کے اس جگہ پہ پہنچے تو قریش مکہ کے جو تھے نا سرداران اور قریش مکہ، وہ وہاں پہ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم قربان نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے یہ پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ بہرحال وہ 2 3 4 10 مرتبہ تکرار ہوا، لیکن وہ لوگ جو تھے وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہوگا، اسے قربانی نہیں دینا، اس کا کوئی اور حل نکال لیتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی حل نکل آئے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور میری قربانی بھی ہو جائے تو میرا بیٹا بچ جائے، تو کوئی متبادل اگر اس کا راستہ نکل آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ طے یہ پایا کہ مدینہ میں کہنا ہے عرافہ کے پاس جا کر اس چیز کا حل تلاش کیا جائے۔ لہٰذا عرافہ کے پاس قاصد گیا، اس نے جا کے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یہ واقعہ ہے اور اس طرح سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقہ سے اپنا بچ جائیں اور یہ ان کی قربانی نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو آج نہیں کل آپ آ جانا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اگلے دن وہ پھر چلے گئے، قاصد گیا، قاصد سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وہاں مکہ میں دیت کا کیا رواج ہے، خون بہا میں کتنی دیت دی جاتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم 10 اونٹ دیت کے بدلے
دیتے ہیں اور پھر خون معاف ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ ان کا قرعہ ڈالیں، ایک پہ 10 اونٹ لکھیں، ایک پہ عبداللہ لکھیں. اگر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا لینا. اس طرح جتنی مرتبہ عبداللہ کا نام نکلے 10 اونٹ جو ہے نا وہ بڑھاتے چلے جانا. لہذا وہ واپس آیا، قاصد واپس آیا، اس نے بتایا یہ طریقہ اس نے بتایا ہے. لہذا انہوں نے جا کے اپنا جو خداوند ہبل جسے مانتے تھے وہ اس کے سامنے بیٹھ کے وہ وہاں پہ قرعہ ڈالا. قرعے پہ جا کے پہلے 10 اونٹ جو تھے وہ لکھے، عبداللہ کا نام لکھا تو نام عبداللہ کا نکل آیا. انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، جب اونٹ بڑھ گئے تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب نکلے تو اس کے بعد اونٹوں کی نام نکلا. تو پھر حضرت عبد المطلب نے اس پہ راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوں. ایک بار قرعہ ہوا، 2 بار قرعہ ہوا، 3 بار قرعہ ہوا، تینوں بار اونٹ جو تھے وہ قربانی کے لیے وہ نکلے اور 100 اونٹ تھا. لہٰذا انہوں نے آ کے 100 اونٹ کا بندوبست کیا. 100 اونٹ جو تھے وہ انہوں نے قربان کر دیے. پھر وہاں کے مکہ کے لوگوں نے اور کے دونوں سے بڑا جی بھر کے گوشت کھایا اور بڑے ٹھیک ہو گئے. چلو بہرحال یہ حضرت عبداللہ کی قربانی جو تھی وہ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ اس کے لیے تیار ہو گئے. تو اس خاندان میں شروع سے ہی بہت قربانیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، عبداللہ کی، پھر اس میں سب سے آخر میں آ کے حضرت امام حسن اور حسین کی. اس واقعہ سے حضرت عبد المطلب کا خدا پرستی جو ہے، جو حق پرستی تھی، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ملتا ہے. حالانکہ اس وقت وہ پوجتے تو بتوں کو تھے، لیکن اصل وہ سمجھتے تھے کہ اصل خدا جو ہے، اصل رب جو ہے ہمارا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو آج اس ویڈیو پہ اتفاق کرتے ہیں، آئندہ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں.